النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج بھی 24 ذی الحج، آج بھی ایک اسلام کے اندر یہ تاریخی ایک مرحلہ گزرا، ایک واقعہ گزرا، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ایک جیت کا دن تھا۔ یہ جیت کا دن تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معرکے کی ہیں وہ سارے کفاروں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ایک معرکہ ایسا تھا جس کے اندر ایک جنگ ایسی تھی جہاں پر تلوار نہیں، صرف اور صرف بات سے، زبان سے وہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر سوائے صرف نظر سے یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن کے صدقے اسلام کو آج جیت دی ہے۔ بہرکیف ایک چھوٹی سی منقبت آج عید کا دن، کیونکہ شان میں منقبت ایک ترانہ، چھوٹا سا ایک منقبت مولا علی کی شان میں، کیونکہ آج کا دن بھی ایک جیت ایسی تھی جو نصارہ، عیسائیوں، اس زمانے میں ایسا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، مطلب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ رسول مانتے ہیں وہ اسلام پر ہے۔ اگر کوئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، حلول، جیزس کرائسٹ کر کے بولے تو اللہ تعالیٰ ان میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اب ذرا نکلتی معلوم، ہمارے میں حسین چلے گئے، ہمارے میں حسن چلے گئے، ہم وہ ذرا کاما کرتی ہمارے سنیا میں، وہ کون بھی تمہارے میں نہیں جاتا، تمہیں لوگ مانو بھی نہ کر، تمہارے میں جاتا کر، ہمارے نطفہ ہمیں سبھی نطفے سے پیدا ہوئے تو نور ہماری اوقات نہیں ہے کہ انہوں ہمارے تک ہی، ہم ان کی اگر پاؤں کے دھول بھی اگر ان کے جانوروں کی بھی رہی تو بہت بڑی چیز، انہوں تو بہت بڑی چیز، ان کے جانوراں بھی ہم نہ شفاعت کرا سکتے، ان کے جانوراں بھی ہم نہ شفاعت کر سکتے۔ اگر بولے تو ایک واقعہ ہے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، مدینے کو جانے کے بعد سب جنے میرے گھر کو آؤ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرے، میری اونٹنی قصبہ نہیں میں چھوڑتا ہوں، اونٹنی ڈیسائیڈ کرتی سو کیا، اونٹنی ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے بولے تو مسجد نبی جا کو ہی بچنے بھی جا کو ہی، اللہ تعالیٰ جنہیں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سب کو مسجد نبی رسول اللہ کا روزہ دکھا، وہاں جنت کی کیاری ہے، اس ریاض الجنہ مدینے میں ہے، مدینے کے مسجد میں ہے، مسجد میں رسول اللہ کا گھر ہے، اور کائنات میں اگر جنت ہے تو وہ جنت کی کیاری جنت ہے۔ اب وہ کیسا بنے اگر وہ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی دوسرے صحابی، میں تمہیں لگ جاؤ بولتے، رسول کیا کرتے ہیں، ایک کام کرو، میری اونٹنی میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں، میری اونٹنی جہاں پر قدم رکھے، میری اونٹنی جا کو، کس کی اونٹنی، رسول اللہ بھی جا قدم نہیں رکھ رہی، رسول کی اونٹنی جا کو قدم رکھی تو آج ان کی امت کے واسطے وہاں سے جنت شروع ہوتی، وہاں سے اب ریاض الجنہ ہے کہاں اونٹنی نا۔ اب یہ حساب ڈالو کہ رسول دور کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی بات، انہوں تو بہت بڑے، اگر ان کا جانور بھی جہاں پر جا کر قدم رکھتا ہے، اور وہاں قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جاؤ وہاں بنو میرا گھر بنو، مسجد بنو، ماشنا رسول کا گھر بھی، مسجد نبوی، ریاض الجنہ بھی، پوری کائنات کعبے کی طرف، کعبہ مدینے کی طرف، کائنات میں سب کچھ مدینے کی طرف، اور مدینے میں بھی یاد رکھ لو، اب مدینہ رسول جا کو مدینہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر بیٹھ کے، جہاں پر اس کا قدم رکھتے ہو تو وہاں پر ہم نا ریاض الجنہ بھی، مسجد نبوی ہوتی، وہاں سے ہم نا شفاعت ہو، وہ بھی کیا ہے، وہاں جا کو اگر جا کو گھس کو نکل کو آگا تو ریاض الجنہ میں وہ ہریا گھر پہ جا کو گھس کو نکل کو آگا تو اس کے اوپر شفاعت واجب اور جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتے۔ یہ بھی یاد رکھ لو، حسنین کریمین یا رسول اللہ، سب بڑی بات، ان کے جانوراں ہماری بیڑا پار کر سکتے، ان کے جانوراں بیڑا پار کر۔ اب لڑایا کیا ہی، اگر جانور اتنا پاورفل رہا تو، رسول کا جانور اتنا طاقتور رہا تو، خدا کی قسم رسول
کہ خون کیا پاورفل رسول کا خون کیا پاورفل ہوتا ہے، ان کی آل کیا پاورفل ہوتا ہے نہیں. اب آدمیوں سے بھی کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ کو چھینے والے، رسول اللہ کو کیا اونٹ نہیں مسلمان کہتے کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، ذکر کریے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اتنا درجہ مرتبہ دیا ہے کہ تو قدم ہاں رکھ جنت وہاں بنا تو گیا، تو قدم ہاں رکھ جنت وہاں بنا تو گیا. ارے اونٹی میں اتنی دم رہی تو رسول کی آل کیا رہی ہے، وہ چال سے غوث اعظم کیسے رہیں گے، وہ چال سے خواجہ غریب النواز کیسے رہیں گے، اگر ان آل میں سے بعد کی پیڑھی، اگر ان کی سامنے کی پیڑھی ہے مولا علی کیسا رہیں گے، فاطمہ زہرا کیسا رہیں گے، حسنین کریمین کیا مرتبہ کیا بلندی. اب وہ بھی عزت کرنا، وہ بھی عزت کرنا نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کا، جانوروں کا قصہ، اگر ان کی آل کا قصہ کیا بتا. آج وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اسلام کو عیسائیوں کے سامنے سرخرو اور ان کی جیت دکھائی، اور ساتھ میں ایک ایسا مرحلہ ہوا جو سارے اسلام میں بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. ایک قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. نہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا ہے سو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی، آیت اتری، مسجد نبی میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بولے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں. کون تھے ان کے سامنے؟ ایمان والے صحابہ تھے. اب انہوں جا کو دوسری جگہ تو جا کو نہیں کر سکتے، باہر غیر مسلمان قرآن بولنا تو سامنے. وہ آیت کا مقدار جو تھے پورے صحابہ موجود تھے، اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہی، اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا، جن نے ایمان لائے ہو، جو مومن ہیں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور اللہ کو ڈرو، اور کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولے کسے؟ اس زمانے میں جب آئے تو صحابہ موجود تھے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہی. بے شک ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، صحابہ سچے، اولیاء سچے، بزرگان دین سچے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. مگر وہ اس وقت جب صحابہ کے بیچ میں جب یہ آیت اتری تو پورے جنے کیا سوچے، ہاں صدیق اکبر جسے ہمیں ابو بکر صدیق بولتے ہیں وہ بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، حضرت بلال بھی موجود، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود. ان کے درمیان یہ آیت اتری، تب انہوں کیا پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں سچے نہیں، کیا ہمارا زمانہ بہترین نہیں؟ کیا بولے تمہارا زمانہ بہترین، تمہیں سچے ہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تمہیں مومن ہیں تو اللہ سے ڈرنا، اگر نہیں ڈرے تو اللہ تم نہ ڈراتا، اگر نہیں ڈرے تو اللہ سے، اللہ تم نہ ڈراتا، اس کا اپوزٹ ہی ہوتا سنا. اب تمہیں سچوں کے ساتھ ہو جانا. کسے بول رہی؟ اس زمانے کے صحابہ بھی، اس کے بعد کے تابعین کو بھی، اس کے بعد کے تبع تابعین کو بھی، اس کے بعد قیامت تک بھی جتنے مسلمانہ بھی آتی ان کو یہ حکم، اگر تمہیں ایمان لائیں تو پھر بھی ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا، یہ پیری مریدی میں ہے نہیں. یہ شاید بول کو سب جنے پیر صاحبہ مریدہ بناتے، اس کی سے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد ایمان والے ہوتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرنے والے ہوئے تو بعد میں سچوں کے ساتھ ہونا. بے شک اب وہ زمانے میں صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے. بولے جب قرآن کی آیت اللہ کا حکم ہے تو تمہیں بھی سچوں کے ساتھ ہونا. اب یہاں کے سچے یاد ہے، اب یہ سچے بٹھا کو پوچھ رہے رسول اللہ کو، ہمیں بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہونا. یا رسول اللہ ہمارے میں سے سچا کون ہے؟ رسول بولے تمہیں سب سچے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہا نا سچوں کے ساتھ ہو جانا، تو کس کے ساتھ ہونا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، اب اس دروازے سے، اس مسجد نبی کے اس دروازے سے جو شخص آتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں سچا ہے، صدیق ہے، اور صدیق اکبر ہے. اب دیکھیں پورے جنے اب کیا ہے، دروازے کے اوپر نظر کون آتا ہے. دیکھے تو مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین کے ساتھ ہاتھ پکڑ لے، چھوٹے چھوٹے بچے اندر گھسے.
اندر گھسے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر چھوڑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے. وہ بھی چلے بھی نہیں, دوڑ کو جا کو اپنے نواسوں کو اپنے ہاتھ میں 2 نواسوں کو بھی لے, مولا علی مشکل کشا کے پیشانی کو چومے, بلانے کو آئے ساتھ میں, ممبر کے بازو حسن و حسین کو اپنی گودی میں بٹھائے, مولا علی مشکل کشا کو ممبر کے بازو بٹھائے, بولے جو قرآن کا یہ مقدار ہے, اس کا جو ڈیفینیشن ہے, جو شان نزول میں, اے صحابیوں سن لو, اگر تمہیں صحابی بھی ہیں, تمہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان لا چکے ہیں, اگر اللہ سے ڈرتے بھی ہو تو یاد رکھ لو تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو جائے. کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. اب یہ سچوں میں کے سچے صدیقاں سب جنے ہوتی, صدیق اکبر انہوں مولا علی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. صدیق اکبر مولا علی مشکل. اور ہر صحابی بھی یہ ضروری تھا, اگر نہیں ہوتے تو سچوں کے ساتھ یہ مرحلہ ہو نہیں سکتا, یہ آیت کا مقدار بن نہیں سکتا. اب اس کے اندر یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ بے شک صحابہ بھی صحابہ, ان کا درجہ بڑا بلند کب بلند ہوا, جب ان سچوں کے ساتھ ہے. جاتے جاتے حضرت مقداد پوچھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تو سچوں کے ساتھ ہو گئے, ہم نہ تو معلوم ہوگا علی سچے, حسن سچے, حسین سچے, علی سچے, حسن سچے, حسین سچے. اب میری ایک بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, اب ان کے واسطے کیا ہے, تو بولے میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ساتھ ہو جاؤ, وہ سچی ہے, عورت سچی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر کو دکھا ڈالے عورتوں کے واسطے, اگر عورت ہونا مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے, اللہ سے ڈرتی بھی ہے, پھر بھی انہیں سچوں کے ساتھ نہیں ہوئی, مطلب کیا ہے, علی فاطمہ حسن و حسین کے ساتھ نہیں ہوئی, تب بھی یہ آیت کا پورا مکمل اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. کسی حالت کے اوپر یہ چیز ہونا ضروری. اس کے واسطے کیا ہے, ہمیں مسلمانہ ہوگے بھی, مومنہ ہوگے بھی, مریدی کئی کو لیتی مطلب, تو یہ جو شجرہ ہے حسن حسین و علی و فاطمہ سے جا کو ملتا ہے, یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی دلیل یہ پیری مرید, سچوں کے ساتھ ہونے کی دلیل پیری مرید. اگر یہ نکال ڈالے تو یہ شجرے کی بھی ضرورت نہیں, بہت لوگوں کو کیا ہے, خالی ہمیں یہاں تک رکھے تو نہیں, یہاں کے رہنے والے بھی کیا ہوئے, ان کو ٹچ کرے. کن کو ٹچ کرے؟ اہل بیت اطہار کو ٹچ کرے, بہت بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی واقعہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 یا 80 نجران کے بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے شیخ, ان کے نجران ایک گاؤں عیسائی پادریاں, بڑے بڑے شیخ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کر کو بولے تو ہمارا اسلام پڑا یا تمہارا دین بڑا, ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانتی, تمہیں محمد مصطفیٰ کو بات مانتی کر کو. 2 جنے میں بحث چلی, رسول اللہ ایک طرف, 70 یا 80 نجران کے بڑے بڑے شیخ ایک طرف. اب بحث چل رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی, دیکھو تمہارا جو عقیدہ ہے وہ تمہیں اللہ کو نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیوی ہے, تمہیں کیا, تمہارا جو عقیدہ ہے, تمہیں جو بولتی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ, اللہ جو ہے عیسیٰ ان کے بیٹے, اسے اللہ کا بیٹا, یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. انہوں کیا دلیل دیتی, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ باپ نہیں رہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو شوہر ہی نہیں تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو, حضرت مریم کو شوہر نہیں تھا, ان کو نہیں تھا نا شوہر, ایسا نا, ایسا اگر شوہر نہیں تھا, اگر شوہر ہوتا تو اللہ شوہر, معاذ اللہ تعالیٰ کو کیا کرتی ہیں, اسے کف بھی بناتی, عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بھی بناتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلیلاں دیتی, بولتی اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں کر کو اللہ کو باپ بنا ڈالے تو میں بتا تو دیکھو آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اگر ہوا تو آدم علیہ السلام بھی عیسیٰ سے بڑھ کو نا, ان کو تو ماں کا ذریعہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے ماں ذریعہ ہوا, مگر آدم علیہ السلام کو ذریعہ نہیں تھا نا, نہ ماں تھا نہ باپ تھا. اب اسے کر کو بولے تو پھر بولتی نہیں مانتے, کہتے بھی دلیل دیو, انہوں نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن 2 دن 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرتی, بہت بحث کرتی,
میں نہیں مانتے. وہ کیسا نجران کے جو پادریاں تھے اور آج کے جو ہے نہیں ذرا ہمارے بھی سنیت کے اندر ذرا پیدا ہوگی ذرا پادریاں, انہوں بھی کتنا بھی بحث کرو اہل بیت کے اوپر, رسول اللہ کے اوپر مانتے, انہوں بھی نہیں مانتے, مگر بہت فرق ہے ان میں بھی ان میں بھی بہت فرق ہے. آئندہ سامنے معلوم ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت ستاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, آیت اتارتا ہے. بولو اے نبی تم ان کو کہہ دو کہ تم تمہارے بیٹوں کے ساتھ آؤ, ہم ہمارے بیٹوں کے ساتھ آؤ. ابنانا ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم. تم تمہارے بیٹوں کے ساتھ آؤ, ہم ہمارے بیٹوں کے ساتھ آئے. تم تمہاری عورتوں کے ساتھ آؤ, ہم ہماری عورت کے ساتھ آتے. تم تمہارے جانوں کے ساتھ آؤ, ہم ہماری جان کے ساتھ آتے. اللہ تعالیٰ آیت اتاریا اور بتا دیا کی کر کو بولے تو کرسچنز جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تین چیزاں کو مانتے. یہ اللہ کا بیٹا, یہ روح الامین جسے بولتے سو فرشتے جبرائیل کا دینا ان کو, اور یہ حضرت مریم کو. تین چیزاں کو مانتے ہیں. ایک اللہ کا بیٹا اور ایک فرشتہ, وہ روح اندر چلے گی, روح الامین یا فرشتے پھونک ڈالے کیا کی کر بول کو ایک راس آتا. یہ تین نشانیاں, یہ تین کے نشانے. اب ویسا اللہ تعالیٰ کیا کریا, دیکھو اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ایسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں جو چیز کو مانتی وہ چیزاں کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ابنانا بیٹا, تم تمہارے بیٹے کو لاؤ. مطلب کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے سو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا سو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, تم تمہارے بیٹے لاؤ, میں ہمیں ہمارے بیٹے لاؤ. دوسرا کسے مانتی, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو مانتی. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے تم تمہارے عورت کو لاؤ, ہم ہماری عورتوں کو لاؤ. تیسرا اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے, تمہیں جسے روح مانتی, جسے کسے مانتی, یا اللہ کی روح یا جبرائیل کی روح جسے مانتی, اسے تمہیں قرآن میں بولتا تم تمہاری جان کو لاؤ, تمہیں تمہارے انفسنا تمہیں لاؤ, ہمیں لاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیم کیا بھی فرق نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اتری, سنا ڈالے, جاؤ فلاں دن فلاں ٹائم کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم کریا تم تمہارے بیٹوں کے ساتھ آؤ, تم تمہارے جانوں کے ساتھ آؤ, تم تمہاری عورتوں کے ساتھ آؤ. اب بحث مباحثہ نہیں, اب کیا ہے اگر بولے تو سیدھا مباہلہ اگر بولے تو اس میں کیا ہے, بیٹھ جا کو مولویاں مفتیاں زندگی میں مانتے نہیں, کتنا بھی بول ڈالو سامنے والے کو انہیں اپنی ضد مانتا. اب لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا بول ڈالا, اب تمہیں بدوا دینا. مباہلہ اگر بولے تو بدوا. کون جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کی لعنت, انہوں غرق و برباد ہو جاتا. اب خالی جانا کیا بھی بات آنی, دلیل بھی نہیں کتابہ بھی نہیں, سیدھا جھوٹوں کے اوپر لعنت کر کو بولنا. میدان میں کھڑنا, خالی دعا ہاتھ اٹھانا, یا اللہ جھوٹوں کو لعنت کر کو بولنا. اللہ تعالیٰ اوپر سے لعنت بھیجتا, نست و نابود ان کے پوری قوم نست و نابود ہو جاتی. اب یہ بات کرے, انہوں بھی مان لے اگر ہمارا اسلام صحیح ہے تو ہمیں جیتی, اگر تمہارا دین صحیح ہے تو تمہیں جیتی. بات چیت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, نکلے. تقریباً 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بخار کے سرکار ہوگا کہ ایک گرمی تھی, محبت تھی اللہ تعالیٰ سے. ایک سامنے والا مانا نہیں نا, 3 دن بھی اس سے سنا کو اگر نہیں مانا تو انسان کو ایک بیزار آتا ہے, فطرتی بیزار آتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر نہیں جاتے, سیدھا جب بھی کچھ ذرہ بھی اگر پریشان ہوتے تو کیا کرتے, سرکار مولا علی مشکل کشا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے, فاطمہ زہرا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے. جیسا یہ عقیدہ نہیں, نبی رسول اللہ نبیوں کے سردار, مولا علی ولی, فاطمہ زہرا ولی. اب ہمیں بھی کب تبھی بیزار ہو گئے, پریشان ہوئے تو ہمیں بھی جاتے نظر درگاہیں گرگاہیں,
بلیاں کرنے جاتے نہیں. یہ بھی ہمارا کیا بھی سنت, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت امت والوں کو. نہیں رسول سب سے اعلیٰ افضل, پھر بھی کیا جب بھی پریشان ہو دل ذرا یہ ہوئے تو ایک ولی کے در کو چلے گئے تو ذرا سکون ہو جاتا. یہ بھی سنت ہی نا, اہل سنت کو بولا تو سنت. اب وہ سوچتے نہیں, ذرا سوچتی, یہ جانا بھی سنت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے, فاطمہ زہرا کے گھر کو گئے, پکارے فاطمہ زہرا, آئے فاطمہ زہرا, بولے بیٹی تمہاری چادر لاؤ, کالی کملی لاؤ. ہے پھر بھی کالی کملی لاؤ, ذرا مجھے کس کسا رہا جان, ذرا کس کسا رہا, میں ذرا آرام کر لیتا. دیکھو آرام بھی کرنا ہی, سرکار کے بیویاں ہی, 1 سے 9 بیویاں موجود ہیں, 1 سے 9 بیویاں موجود ہیں. پھر بھی کیا ہے, آرام فاطمہ زہرا کے گھر میں, مولا علی کے گھر میں, حسنین کریمین کے گھر میں. یہ کیا ہے, امت کو کیا ہے دکھانا کہ جب پریشان حال ہوتی ہے تو پنجتن کے گھر کو آؤ. پریشان جب ہوتا ہے آدمی ادھر ادھر بھٹک کو کان کی مرنے جاتا ہے, عاملان کاملان کرنے, مفتیاں مولویاں کرنے, اگر پنجتن کے گھر میں آگے کو بولے تو خدا کی قسم سکون آ جاتا. رسول کو دکھانا تھا, ہمنا پڑھانا تھا, سکھانا تھا, سنت بنانا تھا کہ جب میرے جیسی ہستی, جب ان کا میں گھر کا سہارا لیتا ہوں, یہ تمہارے امت کے واسطے سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بولے ذرا فاطمہ زہرا میں ذرا آرام کر دو. اب فاطمہ زہرا کے بستر کو, علی کے بستر, ایک حیا رہتی ہے نا, ایک جوئی کا گھر, بیٹی کا گھر, بیٹی اور جوئی کا بستر, بیٹی اور جوئی کا بستر. اب کون تو بھی دوسرا عام آدمی بھی اوائڈ کرتا نہیں کرتا نہیں, جوئی کے بستر کے اوپر جا کر سونا اوائڈ کرتا نہیں کرتا اس نا, شرم حیا وہ کیا کہتے ہیں. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو, عقیدت دیکھو. فاطمہ زہرا کے مولا علی کے بستر کے اوپر اوڑھنے کو, چادر اوڑھنے کو پڑ گئے. پتے میں حسن حسین کھیلنے اندر آئے تو امی جان نانا کی خوشبو آ رہی ہے, نانا کی خوشبو آ رہی ہے, نانا بولتی حسین علیہ السلام, حسن علیہ السلام, بولتی جاؤ نانا ہاں. دیکھو پہچان بھی ایسی پہچان ان کو بھی کہ سب جنے دیکھو. یہاں بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب بھی محفلیں مجلساں یا حسنین کریمین کے یا اہل بیت کے کرے بولے تو ایک بولتے نہیں, ایک خوشبو آتی محفلہ میں, ایک خوشبو رہتی ہے. وہ سمجھ لینا وہ اہل بیت کا ارواح کی وہ آنا کا خوشبو یا غوث پاک کے آنے کیا کی اس ان کے خون کی خوشبو آتی. برکت سرکار امام حسن حسین گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, نانا ہمیں آتی اندر گئے, بولے آ جاؤ بیٹے. سیدھا اندر چادر میں سرکار حسن حسین کو لے لے. ایسا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, مولا علی مشکل کشا ہے, بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ دینا. بولتے ہاں سوری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یا رسول اللہ سلام, میں بھی اندر آ سکتا ہوں. بولے آ جاؤ علی, یہ چادر کے نیچے. سرکار مولا علی مشکل کشا. اب علی گئے, حسن گئے, حسین گئے, رسول اللہ. اب فاطمہ زہرا بھی بیٹھے کیا کرتی ہے, اب انہوں چلے گئے نہیں چھوڑنا گئی, انہوں چلے گئے تو نہیں چھوڑنا گئی. فاطمہ زہرا بھی جاتی, یا رسول اللہ میں بھی کر. سیدھا فاطمہ زہرا بھی اندر چادر کے نیچے, یعنی یہ حدیث قصہ, یہ چادر کے نیچے کون, یہ چادر کے نیچے کون, یہ چادر کے نیچے 5 تن, چادر کے نیچے 5 تن چلے گئے. تو سے حسن حسین علی فاطمہ. اب پنجتن ہمیں بھی نہیں بنائے, پنجتن کہاں ہی, پنجتن حدیث سے دکھاؤ, اس سے دکھاؤ بولنے والے ہیں. پنجتن ہمیں بھی نہیں بنائے. پنجتن خود اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ذریعہ بنا کو, یہ پنجتن کو ایک پوری 5 جنے ایک جگہ جمع ہونے, 5 تنا ایک جگہ جمع ہوئے, اسے بولتے سو پنجتن. جب یہ 5 جنے اندر جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل بولتے, یا اللہ یہ کون سا ایسا عجیب نور ہے, اس سے پہلے میں نہیں دیکھا, اس سے پہلے میں دیکھا نہیں. پوچھتی کون سا کیا ہوا عجیب نور, کون سا عجیب نور ہے. بولے یا اللہ اس سے پہلے اتنا چمکدار آج تک میں وہ گھر نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ فاطمہ زہرا کے گھر میں اتنی چمک آ رہی ہے, کیا ہوا, چمک آ رہی ہے, کیا ہوا. بولتا اللہ تعالیٰ, اللہ کو سب کچھ معلوم. بولتا ہے جبرائیل جاپ دیکھ. جبرائیل علیہ السلام دیکھتی, بولتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں گھر کے اندر کون بھی موجود, گھر کے اندر کوئی موجود نہیں, مگر یہ
चद्दर पड़ी है, वो चद्दर में से ऐसा नूर फुट फुट को निकल रहा, मंजे समझ में नहीं आ रहा। कौन? जिब्राइल, जिसे अल्लाह ताला सूरज की शिवाएं गिनने की ताकत दिया, समंदर के जर्रात, समंदर के किनारे जो मट्टी रहती है, बालू रहती है, उसके जर्रात गिनने की ताकत दिया। हर पेड़ के अंदर अगर पत्ते रहती हैं, वो पत्ते गिनने की ताकत रखने के बावजूद भी बोलती हैं, या अल्लाह मुझे कौन ही मालूम नहीं पड़ा, इतना नूर है, इतना नूर है, इतना नूर है। तो अल्लाह ताला बोलता है इस चादर के नीचे 5 तन ही मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। बोलती मैं जिब्राइल को मैं पहचाना नहीं ना गए। बोलते हैं जिब्राइल तू अलग अलग रहा तू पहचान सकता, मगर एक हुआ तो पहचान नहीं, एक हुए तो तुम्हें भी पहचानते नहीं। बोलते नहीं ये खमसतुन उतकी बिहा, यही तो 5 है, यही तो 5 है। मकसूद कायनात, कायनात बनने का मकसद भी, कायनात फरिश्ते मलाइका बनने का मकसद भी, इनका नूर इतना ताकतवर कि कोई समझ ही नहीं सकता कि इन्हों ये की इन्हों अलग अलग, ये की इन्हों अलग अलग। हमें क्या करता होती, रसूल को अलग, फातिमा को अलग, अली को अलग, हसन को अलग, हुसैन को अलग, नहीं। वहाँ अल्लाह उसके फरिश्तों की नजर में ये 5 तन भी एक ही नूर से, एक ही नूर से। अगर हमें अली ज्यादा करनी करके बोले तो ये दिला में नहीं डालना कि तुम्हें मुस्तफा को छोड़ी, अली ज्यादा करनी तो नबीज करनी सो, तुम्हें फातिमा ज्यादा पढ़ रही करके बोल रहे तो तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा पढ़ रही सो, हसन हुसैन की शान करनी तो याद रख लो मोहम्मद मुस्तफा की शान करनी सो। ये नहीं समझना कि ये 4 अलग, ये हमारे मुसलमाना में आ गया, इन 4 अलग कर, 4 ये मिलाए तो चाहिए होते सो 5 तन, ये 5 तन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जिब्राइल को बोलती अल्लाह ताला पूछ रहा ये चादर में कौन, ये चादर में कौन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज सुन को अपनी चादर हटा को बोलती मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन, मैं पूरे अनबिया का सरदार, सैयदुल अनबिया, सैयदुल मुरसलीन, ये सारे वलियों का सरदार, सारे इमामों का सरदार अली, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन अहले शबाबुल जन्ना। ये हमें 5 है। और यही चीज़ है जिब्राइल अमीन जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत उतारी थी खराबतदारों की, यही खराबतदारों हम मेरे करीबी रिश्तेदार, ये हमारे करीबी रिश्तेदार। सुन को वापस अल्लाह ताला के जाती। अल्लाह ताला मैं पूछा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली, फातिमा, हसन और हुसैन ही करको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले या अल्लाह अब तेरा हुक्म क्या है। तो अल्लाह ताला बोलता है जाओ मेरे तरफ से रसूल बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलो, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं कि रसूल अल्लाह मौला अली, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन को ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। कैसा बोलना? जिब्राइल अमीन हदीस कुदसी लेकर आती कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह कहें, आप इस तरह कहें। कैसा? हुम फातिमा, हुम फातिमा, ये फातिमा। कौन फातिमा? हुम फातिमा। हुम करके बोले तो ये पूरे फातिमा, हुम फातिमा। वो अबूहा फातिमा, फातिमा के अब्बा, अबूहा फातिमा, बलीहा फातिमा, बलीहा फातिमा। कौन? बलीहा को बोले तो उनके शौहर, बली का तो शौहर। बनुहा फातिमा, हुम फातिमा, अबूहा फातिमा, बलीहा फातिमा, बनुहा फातिमा। ये अल्लाह के तरफ से हुक्म होता है इस तरह बताओ, इस तरह बताओ। देखो एक चीज बहुत ऐसी चीज है कि सब जने की पहचान, सब जने की पहचान क्या होती है? बड़े से देखो भाई इनोवा को वकील साहब के बेटे, हमारी पहचान क्या भी नहीं। इनोवा को फलां पीर साहब के मुरीद। कौन बड़ा रहता है, कौन जबरदस्त रहता है, उससे हमारी पहचान रहती है। मगर खुदा की कसम अल्लाह ताला ने दिखाया पहचान तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बड़े, सबसे अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़े। मगर यहाँ क्या दिखाया कि मोहम्मद मरकज अब फातिमा, मरकज अब फातिमा। अब फातिमा, फातिमा का बाप, फातिमा का शौहर, फातिमा के बेटे। अब याद देख लो, अब तुम्हें बोल रही खराबतदार, करीबी रिश्तेदार, अब तुम्हारे से निस्बत जोड़े तो नहीं रिश्तेदार बन जाते। किससे? रसूलुल्लाह से निस्बत जोड़े तो रिश्तेदार नहीं।
اب جوڑ کو دکھاؤ، فاطمہ زہرا سے نسبت جوڑ کو دکھاؤ، اب اہل بیت ہوتے سو، اب سید السادات ہوتے سو. یہاں بہت جنے کیا ہے وہ زمانے میں بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 10 11 بیویاں، اب سالے کہتے کی سسرے بھی، ساساں بھی، سالے بھی، خالول المومنہ بھی ہو جاتی، ان بھی ہو جاتی، انہیں بھی جاتا ہے نہیں عثمان غنی بھی جمعی. اب کیا ہوا وہ سب قریبی رشتہ دار، اب انہوں سبھی کیا ہے سب جنے ہمیں اہل بیت کے اندر یا گھسنے کی کوشش کرتے یا نہیں گھستے. تو آج کل کے ملا مولویاں ڈالنے کی کوشش کریں، آج ڈالنے کی کوشش کریں اہل بیت کے اندر، دوسرے آدمیوں کو اندر ڈالنے کی کوشش کریں، کریں نہیں کریں. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا گیا؟ مرکز دکھایا. تمہیں رشتہ داری رسول سے نہیں جمانا سو، اب دم رہا تو فاطمہ زہرا کی رشتہ بناؤ. فاطمہ زہرا کی اگر رشتہ داری ہے تو تمہیں ہم نہ مانتے، نہیں تو تمہیں ایسی رشتہ داری دنیا کے اندر ہو نہیں سکتی. بتا فاطمہ زہرا کا رشتہ کیا ہے، کس سے ہے؟ اہل بیت کا رشتہ فاطمہ زہرا سے کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اب حیا تو ان کے بیٹے، نہیں تو ان کے شوہر، نہیں تو ان کے باپ، نہیں تو ان کے باپ. اب باقی کے پورے غیراں، باقی کے پورے غیراں. یہاں یہ قانون اہل سنت کو، اہل طریق کو دکھا ڈالے کہ پہلے دیکھو ان کانٹیکٹ فاطمہ سے ہے نہیں ہے. رسول اللہ سے آج بھی سب جنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعتاں سب پڑھتی ہیں، مگر فاطمہ زہرا کی بات آئی تو وہاں سب کیا کرتی ہیں، وہاں نیچے گر جاتی. یہاں دیکھو فاطمہ زہرا کا کیا رشتہ ہے، فاطمہ زہرا کا رشتہ کیا ہے، تب بھی چنے سید ہو سکتا. میرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، حکم کرنے کے بعد وہ حدیث بھی بڑے بڑے کتابوں میں منقول ہو جاتی ہے، اور دعائیں میں بھی بزرگان دین کے دعائیں میں بھی یہ دعا کرتی ہیں، ام فاطمہ وہ ابوہا فاطمہ وہ بلیہا فاطمہ وہ بنوہا فاطمہ. اسی چیز کے واسطے وہ سبھی اشارہ بناتی ہیں مرکز پنجتن فاطمہ کو، یہ چیز کے واسطے ان مرکز بنا کو یہاں سے رشتہ داری ام فاطمہ ابوہا فاطمہ بلیہا فاطمہ. اللہ تعالیٰ دیکھتا سو رشتہ داری فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، علی کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں، سرکار کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں، حسنین کریمین کے ساتھ کیا ہے نہیں، فاطمہ کے ساتھ کیا رشتہ. اب فاطمہ کے ساتھ رشتہ رہا تو انہیں پکا پنجتنی 12 امام والا، فاطمہ کے ساتھ رشتہ نہیں رہا تو انہیں کس کا بھی نہیں. برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا آیت اتارا، 3 دن ہوا ایسا مجھے کسکساہٹ تھی، میں آیا اور یہ واقعہ ہوا، کل جمعہ ہے، اب ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکم کریا یہ آیت کریا یہ سب چیزاں بولتے سب مولا علی سنتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کیا، بولے جاؤ مسجد نبوی میں سنا دو، اللہ تعالیٰ حکم کریا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ جو پہاڑ کے نجران کے نزدیک، ایسی مدینے کے نزدیک 50-60 کلومیٹر جگہ ایسی نزدیک ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ حکم کریا کہ اللہ کے رسول ان کے اولاد بیٹے کو لاتی، ان کی عورت کو لاتی اور ان کی جان کو لاتی، اور نصارہ بھی اپنی عورتوں کو لاتی، ان کے بیٹوں کو لاتی اور ان کی جانوں کو لاتی. اب اس کے بعد مباہلہ ہوتا ہے، بدوا ہوتی ہے، اور جو بچ گیا انہیں جیت گیا، جو جھوٹا ہے اس کے پر اللہ تعالیٰ کی عذاب ہو جاتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، کذابوں کے پر لعنت. تو حضرت مولا کی مشکل کشا فرماتی جاگو اب جانا ہے. اب سب جنے کے دل میں خیال آتا، صحابہ کے دل میں خیال آتا، کبھی بھی ہر چیز کو بھی ساتھ دیتے، ہر جگہ میں ساتھ دیتے، جان سے مال سے. اب یہ ٹائم کو کیا سوچے، اب بچوں کی جگہ ابنا نہ، بچوں کی جگہ ہم نہ بلا لے کو جاتے خیر تو نا پھر صاحب ہمیں مریداں سب بچے سب کو ایک آس ہوتی ہے، ہم نہ بھی دعوت کو بلا لے جاتے، ہر ٹائم کو بلا لے جاتے ہیں نا رسول اللہ، ہر جنگ میں بلا لے جاتے ہیں، وہ بھی دعوت کے سرکار کیا ہے، مال غنیمت کیا رہتا پورا دیتے، ایسا تو نہیں جاتے تھے، مال غنیمت ملتا سب جنے دعوت کو جاتے، جیت کو آتے، یہ سب چیزاں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے بولتے ساتھ سب جنے خوش ہو گئے، میں ذرا کلوز آدمی منجے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کی جگہ لے جاتی ہیں، تو رسول کے بیٹا نہیں، بیٹا کی جگہ ہم نہ تو بھی قبول کرتی رہی گا، ہم نہ بلا لے جاتے ہیں. یہاں نسانہ کی جگہ پورے صحابیہ سوچتی، عورت صحابیہ ہم نہ بلا لے جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں سوچتی ہیں کہ ہم نہ بلا لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ تھے، حضرت ام سلمہ تھے، حضرت ماریہ تھے، انہوں خود سوچتی کہ نساء کی جگہ، عورت کی جگہ ہمارا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہاں بچوں کی جگہ صحابہ جو کلوز تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی جگہ ہم نہ بلا لے جاتی.
اب انفسنا کی جگہ ہم نہ ہمیشہ نہ دوست سب سے زیادہ جانی دوست کبھی نہیں، ہمیشہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہم نہ بلا لے جاتی گھر کو، ان کے دماغ میں چلتے رہتا۔ سرکار مولا علی سنا ڈالتی، سرکار دو عالم کے پاس آ جاتی، آگ بولتی میں نے سنا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلان دماغان کو جاننے والے، دلان دماغ کو اے علی تمہیں پورا سنا کہ ہاں سنا ڈالیا، تو یہ بھی سنا ڈالو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت کروا، یہ جھوٹوں کے لعنت کروا۔ اب مولا علی مشکل کشا کو بتانا تھا، گئے پھر کھڑے بولے یہ جو ہے کیا بھی مناظرہ یا بحث کی جگہ نہیں، یہ آپ کو سیدھا لعنت کی جگہ، سیدھا اگر کوئی زندگی میں ماں کی گود سے اب تک تو تب تک کوئی بھی ایک زندگی میں جھوٹ نہیں بول پا، کوئی جھوٹے رناش نہیں، اگر جھوٹ کرے کر کو بولے تو جھوٹ کرے کر کو بولے تو تم نہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تمہارے اوپر آ جائے۔ جیسا یہ بات مولا علی مشکل کشا جا کو مدینے کے اندر سنائے تو سب جنے ریڈی ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے پورے جنے کونے کونے چھپے کی کر کو بولے تو یہ حقیقت کیا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کیسا بھی رندے کام بھی رندے ان کی زبان سے کب تبھی غیر اللہ کے سامنے جھکنا تھا، یا ان کی زبان سے جھوٹے خداؤں کو ماننا تھا، یا کوئی چیز ہوگی تھی ان کے پاس، اس کے واسطے کسی میں بھی پورے مدینے کے اندر پورے صحابہ موجود ہونے کے بعد بھی 1,24,000 یا 1,80,000 صحابہ موجود ہونے کے بعد بھی ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ لڑنے کے واسطے ریڈی، ہر چیز کے، مگر مباہلے کے واسطے کون بھی آگے بڑھا نہیں، کون بھی آگے نہیں بڑھا، کہ ان خود کو معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی غیر مسلمان کے زمانے کے اندر کبھی نہ کبھی جھوٹ بولے تھے رہیں گا، کبھی جھوٹا کام کرے تھے رہیں گا، تو ان کو معلوم تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کذابوں کے اوپر لعنت ہے۔ اب ہمیں گئے کر کو بولے تو ذرا فرق آ جاتا ہے، کیا کرتا ہے سب جنے اوائڈ کرے۔ اب دیکھ رہی کون جاتی ساتھ میں، بتے میں حضرت بلال ہے، مولا علی مشکل کشا پوچھے یا علی کہاں پر ہو رہی، بولے ہاں جو نجران کا جو محلہ ہے ان کے سامنے پہاڑ ہے، وہ پہاڑوں کے نزدیک وہاں پر ہو رہی کی، وہ بولتی آج پہلی بار بطول خاتون جنت اپنے گھر کے باہر نکل گئے تو کچھ ہمیں انتظام کر تو فکر وہ نہیں تھی، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو فکر کیا تھی، جانے کی سب چھوڑو، یہاں عزت اور احترام کی فکر حضرت بلال کی تھی۔ حضرت بلال جا کو بہت کچھ تھی، 4-5 صحابہ کو لیتے حضرت بلال ساتھ میں، مولا علی مشکل کشا جانے سے پہلے، رسول اللہ جانے سے پہلے، حسنین کریمین جانے سے پہلے وہاں پر روایتوں میں آتا ہے کہ لال خالین یمنی خالین لال خالین بچھا کو رکھتے کہ ایک احترام کرنا، سامنے نجران کے بڑے بڑے آدمی، اب سامنے سے اسلام کا شہنشاہ جا رہا ہے تو ان کو ویلکم کرنے، ان کا ایک امیج بنانے کے واسطے اب کیسا 4 روڈی کے ساتھ 4 جنے، ایم ایل اے کے ساتھ 8 جنے، ریڈ کارپٹ، ایسا یہ بنانا تھا ماحول۔ یہاں کیا ہے، ماحول بنانا نہیں دیکھے، خالی ساتھ میں جانا نہیں جانا کا وہ تھے، مگر اہل بیت کے چاہنے والے کیا ہے، اہل بیت کی ماحول بنانا، ان کی مدد کرنے کے واسطے ان کوشش کرے۔ حضرت بلال تھے، حضرت سلمان تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت عمار تھے، یہ 5-6 صحابہ جو مولا علی کے بڑے عاشق ہیں، تو کیا کرے انہوں خاتون جنت جاری تو ہمیں جا کو ارینج کرے۔ مولا علی بولے کوئی نہیں آنا، خاتون جنت پردے والی کوئی نہیں آنا، یا علی ہمیں ذرا انتظام کر کے نکل جاتے، تو انتظام کرے، انہوں ہٹ گئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ اب کیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسین، رسول اللہ کی گود میں حسین، ایسا اٹھا لے جانے حسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتے ہوئے حسن، بڑے بیٹے حسن۔ اب دیکھ لو، علی کے بیٹے تھا، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے اب نانا، تم تمہارے اولادوں کو، بیٹوں کو لاؤ۔ قرآن کی نص سے سرکار امام حسن اور حسین سرکار دو عالم کے بچے، اب اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو اتنا بڑا سمجھتے نہیں، بال لے لے کا کو، سرام کو رکھ لے کو، منہ مبارک رکھ لے کو، اسے چومنا معلوم،
बाल को समझ में आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की इज्जत करने आ गया मुसलमानों को। आल की इज्जत नहीं आई अब तक, आल की इज्जत समझ में नहीं आ रही। बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रही, पूरे जने देखना चाह रही कि कौन बेड़दा नहीं ना रसूलुल्लाह बेड़दन जगह को कौन लेके जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाता रहे कि खुदा की कसम मेरे हसन हुसैन मेरे बच्चे। अब पूरे बीवियां भी सोच थे कि निशाना की जगह हमें जाएंगे, वहां दिखा डाले निशाना के बाद जोरवानी मेरी बेटी वाहिद, मेरी बेटी वाहिद, हाई उम्मुल मोमिनीन आयशा, हाई उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा। फिर भी सारी उम्मुल अइम्मा भी खुदा की कसम फातिमा जहरा, उनको भी बख्शाने वाली फातिमा जहरा दिखा डाले। औरतों की जगह के पर सिर्फ फातिमा जहरा, फातिमा जहरा। और नफ्स की जगह अनफुसना, अनफुसन जान की जगह। अब वहां पर उन्होंने क्या करे, जान की जगह उन्होंने अपने खरासान को सुनने के चीजा बर्तना, उनको जान से ज्यादा क्या नजदीक था उन्होंने पूरे पादरियां ले लगा। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या नजदीक था, ना कोई सहाबी था ना कोई ये था। खुदा की कसम जान की जगह पर मौला अली मुश्किल कुशा। अब कुरान से जाने नबी कौन, अब बोलते नहीं मुस्तफा जाने रहमत को, मुस्तफा की जान ही चली ना, मुस्तफा की जान अली, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुई हुई चीज़ां इतने पावरफुल रहे तो रसूलुल्लाह की जान कितनी पावरफुल है। अब जाने बहुत गलत है ना कि मौला अली को बड़ा कर डाल रही, मौला अली को छोटा कर डाल रही। याद रख लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता, मानती ना जूता है ना, यहाँ सभी है ना, उसके ऊपर आयतल कुर्सी सब रखती, जहां पर रसूल का जूता गया ऊपर कहाँ गया सो अर्श के ऊपर, जहां पर नबी का कोई बड़े नबी का दिमाग नहीं गया, उनकी सोच भी नहीं गई, आदम की सोच भी नहीं गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच नहीं ना जा सकी, मगर रसूल का जूता वहां गया। कहीं को दिखा डाला कि रसूल का जूता सबसे टॉप, रसूल का जूता। और हता भी रसूल का जूता तलवे के नीचे सबसे निचली जगह का जूता वत्ता भारी रहा तो रसूल का तलवा उससे ऊपर ही चलता, रसूल का घुटना, रसूल का गुड़गा, रसूल का नाभ, रसूल की छाती नहीं, रसूल का सीना, रसूल के खंडे अभी ऊपर, ये सभी याद रहता है। अब ये भी जरा ऊपर उठा को सिर देखे तो भी रसूल के खंडिया को बैठे कौन भी देख लेना, रसूल के खंडिया को बैठे कौन, हसन हुसैन। ये भी याद, जूता भी याद रखते ना, जूते के साथ जरा ऊपर भी जाओ, जरा ऊपर भी देखो, जूता अगर वो लेवल पर है तो उनका लेवल क्या है जिसे खंडिया के ऊपर बिठाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले, हाँ मालूम तो होगा दूध का दूध पानी का पानी, अपने आप को रसूलुल्लाह की जान बोलने वाले, दोस्त बोलने वाले, बच्चे बोलने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा डाले। देखो जब बात सच्चों की आई तो मैं पक्के सच्चे ले जाता, सिद्दीक अकबर अली, सिद्दीक अकबर हसन हुसैन, सिद्दीक कुबरा, सिद्दीक़ा कुबरा फातिमा जहरा, ये मेरे सच्चे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आ सकती हूँ? नहीं या रसूलुल्लाह जरूरत क्या है इनकी, बता ना जरा। अब इनकी जरूरत, तुम्हें तो नबी तुम्हें दुआ करे बदवा करे लग जाती है, दुआ करे तो भी लग जाती है, बदवा करे तो भी लग जाती है, तुम्हारी दुआ कभी भी कबूल होती है। जरूरत क्या है इनकी? अब सब कुछ छोड़ को जा रही, साथ में इनको भी छोड़ को जा रही है। एक इंसान का वसवसा रहता नहीं, बोलना जाओ हमना भी ले जाओ, नहीं बुला लगा तो इनको भी ना बुला ले जाओ, इनको भी बुला ले। ये हुआ, वो टेम्पो हुआ। हजरत आयशा को मुस्कुरा के बोलती, अरे आयशा बेशक मैं नबी, अल्लाह ताला मेरी कोई बात नहीं रद्द करता, कोई दुआ रद्द नहीं करता, चाहे मैं दुआ करूं चाहे मैं बदवा करूं, मगर ये जरूरी है जब नबी हाथ उठाए, नबी हाथ उठाकर कुछ दुआ पूछे, नबी के लिए इन चारों की आमीन की जरूरत है, तब तक मेरी दुआ को बोल दी, तब तक ये जरूरी ना दिखा दे लेना। नबी दुआ करते तो 100% कबूल, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हजरत दुआ करते, फिर सब दुआ करते, तुम्हें आमीन बोलते, तुम्हें आमीन कहीं को किसके भी आमीन लग जाने। यहाँ रसूल दिखा है जब मैं दुआ करता हूँ आमीन इनू बोलना, कौन बोलना? फातिमा जहरा, इनकी जरूरत है। देख लो जब नबी को जरूरत है तो क्या उम्मत को जरूरत नहीं, अहले सुन्नत को जरूरत नहीं। अब इनको छोड़ को तुम्हें आमीन 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 कर रहे, बोले क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हुसैन को गोद में, हसन को उंगली में, उसके पीछे फातिमा जहरा, सरकार दो आलम के पीछे फातिमा जहरा, उनके पीछे अली। ये अंदर की बात थी, चादर में थे, जिब्राइल देखा, अल्लाह देखा, इन्हों देखे।
मगर पब्लिक में भी दिखाए मदीने के अंदर। याद रख लो, सामने नबूवत, बाजू इमामत, इधर बाजू इमामत, पीछे इमामत, विलायत, वली भी इमाम भी, पीछे भी वली, बाजू भी वली, इधर भी वली, सामने नबी, और उसका मरकज, उसका सेंटर पॉइंट नबी कने भी, वली कने भी, इमाम कने भी, वो होती सो फातिमा ज़हरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीने के अंदर दिखा, हर फिरके की किताब में रखा है कि सेंटर में फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा का मर्तबा ऐसा दिखा डाले। देखो, अगर तुम्हें अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुआ, अगर तुम्हें इल्म के शहर से भी पार हो जा रही तो खुदा की कसम फातिमा ज़हरा बीच में रहे। फातिमा ज़हरा वो पर्दा है, वो पर्दा साथ में रहा तो फातिमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम ना मिलती सो, फातिमा ज़हरा की शफात मिलती सो। यहाँ से गए, यहाँ से जाते ही पूरे जने मदीने के अंदर दुआएं कर रही। क्या दुआएं बुला ले गए नहीं, रसूलुल्लाह दिखा डाले कि देखो मैं दुआ करता हूँ, इन्हों आमीन करती, बस ये कायनात के अंदर ये फाइनल होगा, रसूल की दुआ अहले बैत की आमीन, रसूल की दुआ अहले बैत की आमीन। जब सबसे बड़ी मुसीबत परेशानी आई तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पंजतन पूछ लेते। ये पंजतन गए, पंजतन जाते जाते वहाँ नजरान के बड़े बड़े पादरियां, देखो 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 आ रही क्या, अब दूर से कौन की कड़को उनका आदमी रहता ना, मैं देख रहा हूँ ऐसे नूरानी चेहरे, कौन कौन है, कौन कौन है, बोल रही शायद बीच में जो आ रही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे जो आ रही साथ में दो बच्चे हैं, एक मस्तूर है, एक औरत है, उसके पीछे मौला अली मुश्किल कुशा। देखो कभी भी एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक था, ठीक है, तो आज हमें बोलते नहीं यजीद करबला में जंग करे, इमाम हुसैन जंग करे, इमाम हुसैन क्या भी तलवार तीरा सब नहीं लेते, तलवार तीरा एमिनेशन नहीं लेते। यहाँ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली मुश्किल कुशा को पीछे करता लोग क्या दिखाए, अगर मौला अली सामने होते तो एक जंग के सरकार दिखता, ठीक है, तो हैदर कर रहा, हैदर कर रहा, यहाँ पीछे दिखा वो क्या करता है, हमें जंग को नहीं आई, हमें जंग को नहीं आई, बच्चे सामने करको दिखाए, हमें जंग को नहीं आई। मौला शेर खुदा कर्रार हैदर को पीछे गए को दिखाए। अब एक रोकदार सामने गया तो क्या की डरा को धमका को रोडिज्म को भगा डालेगा थी। यहाँ रसूल दिखा डाले, यहाँ रोकदारी नहीं, रोडिज्म नहीं, यहाँ लड़ना गिरना नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ मुबाहिला। अब रसूल गए, देखे, वहां से देखते ही उसके फादर को जाकर पादरी को बोलता है ऐसे नूरानी चेहरे हैं, और वो बोलते ही इन्हें आको पहाड़ के ऊपर खड़को देखता है, जैसा उन्हें देखता आको बोलता उनके पूरे पादरियों को खुदा की कसम अगर ये रसूल दुआ करे, मतलब क्या है, बदवा करे, और ये लोग आमीन कहें तो ये पहाड़ पूरे हल जाते, पहाड़ आसमान जमीन के ऊपर आ जाता, जमीन उल्टी हो जाती। हमें इनके साथ नहीं लड़ना, हमें इनके साथ नहीं लड़ सकते। और साथ में एक मस्तूर है, साथ में एक मस्तूर है, जैसा सुनती अब वो फादर पूरे डिसाइड करते। देखो पादरियों को समझ में आ गया कि अहले बैत पंजतन पाक कौन है, पादरियों को समझ में आ गया है ये हमना एक जीत के सरकार, ईसाइयों को पादरियों को समझ में आ गया नहीं क्या खाने वाले, उनको गलीज जानवर खाने वाले को समझ में आ गया है, इनको हलाल के पैसे चमड़े के पैसे देखो खलाए तो भी इनको समझ में नहीं आया पंजतन पाक कौन कर, पंजतन पाक कौन कर को समझ में नहीं आया। देखो नसीब देखो उनके सभी, हाँ जैसा बातचीत हुई पूरे जने करे अब हमें मुबाहिला नहीं कर सकते, अब जाना वापस, तो क्या करे, एक काम करो, पहली बार जो है मदीने में रसूलुल्लाह के घर से वो मस्तूर है, वो मस्तूर है, हमें एहतराम इज्जत करना, हमें एहतराम की तो वो जमाने के अंदर मुसलमाना की बेइज्जती ऐसी थी, मुसलमाना की बेइज्जती ऐसी थी कि औरतों को बेइज्जत आए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ऐसी बेइज्जती थी कि औरतों को इज्जत नहीं थी। अब वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि हमें ईसाया औरतों को बड़ी इज्जत करती है। उन्होंने क्या करे, ईसाया कुछ लोग मिलको कुछ तोहफा एक कलेक्ट करको क्या करे, उनके आदमी को दे के, सफीर को दे को बोले जाओ जाको बोल डालो हमें मुबाहिला नहीं करते, हमें पहचान गए तुम्हें कौन, हमें पहचान गए तुम्हें कौन। अगर तुम्हें उठा को बदवा देती तो हमें नहीं, कयामत तक भी ईसाइयत नहीं रहती, कयामत तक भी। उनको समझ में आएगा पंजतन ऐसे ही
کہ ان کے صدقے میں ہماری عیسائیت بچتے، مگر آج کے ہمارے ادمیان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے صدقے میں ہمارا دین بچتا ہے، ہمارا دین بچتا ہے۔ برکت آیا، سفیر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کریا، بولیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باسان کا آرڈر ہے، ہمارے شیخان کا آرڈر ہے، ہمیں تمہارے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے تو معافی چاہتی، یہ جو ہے یہ تحفہ ہے۔ کس کے واسطے؟ میں تحفہ نہیں، بولے یہ تمہاری عورت کے واسطے، تمہاری جو عورت آپ کو وہ ساتھ میں ہی، ان کے واسطے ہمارا ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی قبیلے کی سردار کی عورت آتی ہے اسے ہمیں عزت اور احترام کریں، عزت اور احترام کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تحفہ آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے، کسے؟ فاطمہ زہرا کو دکھاتے ہی ٹھیک ہے وہ بولتی، جاتے جاتے فاطمہ زہرا اسے بولتی کہ جاؤ، قیامت تک بھی تمہاری قوم رہتی، تمہاری قوم رہتی ہے، آج ہمیں تو نہیں، آج ہمیں تو تم نہ سیدھا نہیں کرے۔ آخری میں میرا ایک بیٹا آتا، اس کا نام مہدی رہتا ہے، اس کا نام محمد مہدی رہتا ہے، اور وہ مہدی تمہارے عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کی اتباع کریں گے، جاؤ تمہاری قوم اس دن پوری پلٹ جاتی۔ دیکھو قیامت میں یہ غدیر کنٹینیو ہوتا، قیامت میں مباہلہ کنٹینیو ہوتا، نہیں اتنا بڑا دن وہ آج کہ قیامت تک بھی کہ نزدیک نزدیک کیا ہوتا ہے، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے جو حسین سے ہوتے ہوتے امام حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، محمد مہدی علیہ السلام آتی، اور وہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے کون؟ مریم کے بیٹے یہ بات بولتی، حضرت مہدی علیہ السلام ہاتھ پکڑ کو ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرنے جاتی، تمہیں نبی نہ، تمہاری بہت بڑی قوم نہ، بہت جنے ماننے والے، آج تمہیں امامت کرو، تمہیں امامت کرو گے، بولتی نہیں اے ابن فاطمہ، میں نہیں کر سکتا، میری کیا اوقات، تمہیں فاطمہ کے بیٹے میں مریم کا بیٹا، فاطمہ کے بیٹے میں مریم کا بیٹا۔ حدیثہ میں روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، کیا دعا کرتے ہیں؟ یا رسول، اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیتا تو میری یہ خواہش تھی، کیا خواہش تھی؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تسموں کو بنوں کروں، جوتوں کے تسموں کو بنوں۔ یہ بولتی تھا عیسیٰ علیہ السلام، میری ایک خواہش بڑی تھی، میری دعا تھی، اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑا درجہ دیا، نبی بنایا اور ساتھ میں رسول بنایا، میرے پر کتاب انجیل اتاریا، پھر بھی ایک تمنا کیا تھی کہ بول تو رسول کے جوتے کی لیس، بولتی نہیں تسمے کو تو لیس میں بن ڈالیا تو اسے مجھے سب سے بڑا وقار، سب سے بڑا مجھے درجہ، نبوت رسالت رکھنے کو بھی اس رسالت اور نبوت کے اوپر انہوں غرور نہیں کرتے تھے، رسول کا جوتا کیا لیس بن ڈالتے تو ان کو سب سے بڑا غرور بھی، ان کو بڑا درجہ ملتا۔ بولتے ہیں میری یہ بڑی دعا تھی، کسے؟ فاطمہ زہرا کے بیٹے حضرت مہدی کو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے تسمے بندو کروں، جیسا تسمے بندو کروں، بولتی ہوں بولتی ہیں یہ رسول کے جوتے گئے، یہ رسول اللہ کے جوتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بولتی کہ دیکھو ہم نے یہ ہماری کتابوں میں، انہوں بھی عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں سب ان کا بھی علم تھا نا نبوت کا، بولتی کہ نبی کے جو کپڑے ہیں سوائے نبی کے کسی بھی نہیں ہوتے، سوائے نبی کے کسی بھی نہیں ہوتے، یا تو اس کے وسیع کو یا تو اس کے نبی کو، یا تو اس کے وسیع کو یا تو اس کے نبی کو۔ تو بولتی ہیں بے شک میں آج تسمے بن کو میری تمنا پورا کرتا ہوں۔ اب نبی عیسیٰ کا، امام مہدی کا تو یہ واقعہ ہوتا ہے، ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتی، اب ایک دعا بھی ہوگی کس کی؟ فاطمہ زہرا کو کے واسطے خوشی سے کچھ تحفہ بھی دے لے، خوش بھی کر ڈالے، آج جیری عیسیٰ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے، اب قیامت تک بھی ایسا رہتا، قیامت تک بھی اب ان کا راج رہتا نہیں، جب محمد مہدی علیہ السلام آتی تب بھی مسلمانوں کا راج آتا، اہل بیت کی عزت کر لیے، آج انہوں ہمارے سے چھوڑو، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، سب کچھ کر رہی، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی آج ہمیں سبھی کہیں ان کے جوتے کے نیچے دباتا، ان کے جوتے کے نیچے، انہوں کی اوپر ہی آج ان اہل بیت کی وہ زمانے میں عزت احترام کر لیے، فاطمہ زہرا کی عزت اور احترام کر لیے، آج انہوں
مرتبہ بلند کر کو آج مرتبہ بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھا ڈالے کہ یہ دن اسلام کی بھی جیت عیسائیوں کے ساتھ چھوڑ کو بھاگے. اس کے بعد کبھی بھی ان لوگوں کرک نہیں کرے, عیسائیاں کبھی بھی کرک نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کی زندگی میں, خلفائے راشد کی زندگی میں کبھی بھی عیسائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی وہ کبھی بھی یہ نہیں. اس دن ہوگا کمپرومائز تو کمپرومائز ہوگا. آج کی دنیا میں پولیٹیکل وہ جگہیں کے واسطے لڑائیں, اسلام کے واسطے یا کرسچینٹی یا اسلام کے مسلم کے واسطے نہیں ہے, وہ خالی جگہ کے واسطے لڑائیں. مگر قیامت میں آپ کو یہ سیدھے سیدھے کمپرومائز ہوتا ہے. بہرکیف آج یہ بھی جیت ہوگی اور مومنہ کو یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو یہ صدیقہ میں کہ صدیقہ, یہ دعاؤں کی بھی دعا ہے, یہ دعاؤں کی بھی دعا. محمد مصطفیٰ کو بھی یہ ان کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے تو ہماری بھی ضرورت ہے. خوش ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کو آئے. مدینے آنے کے بعد جشن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن کرتی, سب کو آپ کو کھلاتی پلاتی, اور ایک خوف جو تھا عیسائیوں کا آجو بازو سے اٹیک کریں گے, مدینے کو مار ڈالیں گے, وہ خوف پورا مٹ گیا. اب اسلام کھل کو چلا. اس کے بعد ایسا اسلام کھل کو چلا کہ اسے پکڑنے بھی نہیں ہوا, عرب ملک کے اندر کام بھی پکڑنے ہوا. تو یہ عید کے سر کا ایک عید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت, اہل بیت کی جیت, فاطمہ زہرا کی جیت, مولا علی کی جیت, مومنہ کی جیت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والا جو یہ بولے سر کا ہمارے آخری ہمارے سال کی آخری خوشی کا دن, آخری خوشی کی تو ہمارا جو ہے بقرعید کون سا مہینہ, یس نہیں ذی الحج کا مہینہ, آخری مہینہ ہمارا کمنگ جو ایئر آتا ہے محرم. محرم میں ہمارا غم کا ذرا شروع کی گا. تو ذرا ہمیں اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے جب ان کا گھرانہ تکلیف میں ہے تو ہمیں ذرا وہ ہیپی نیو ایئر کی سرکار نہیں کر سکتے کی کر بولا تو وہ اہل تاریخ ان کو سبھی وہ ذرا مسلمانوں کو ان کو مبارک دے گا. مگر ہم نے کیا ہے کر بولا تو جس دن جو جگہ کے اوپر کربلا کے اندر جو مصائب جو منظر گزریا وہ سب چیزیں گزرے وہ محرم کے مہینے میں. آج بھی کربلا کے اندر آج بھی جہاں سے وہ قافلہ گزریا آج بھی بہت سے ایسے واقعات رہتے ہیں. آج بھی وہاں سے پتھروں میں سے خون آنا وہ سال بھر نہیں آتا. وہ محرم کا مہینہ آتے ہی کیا ہوتا اس میں سبھی یہ اللہ کے کام آجنا جب اللہ تعالیٰ اس کی شے کو اس کی مخلوق کو وہ چیزاں کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے غم میں شریک کر رہے ہیں. اب یہ ملے بھی مفتیان کے فتوے کے اوپر ہمیں کرنا سنے یا اللہ تعالیٰ کی شے کیا کر رہی ہے. دیکھو غم حسین کے اندر ہر جگہ بھی اہل بیت دیکھو کربلا کے اندر وہاں سے بھی بولتی نہیں پتھر اٹھائے تو خون, آج بھی ویسے چیزاں وہاں سے خون تازہ ہو جاتا. اب یہ سال بھر نہیں رہتا, برابر محرم کے مہینے شروع ہوتا. یہ کی ہے دنیا والوں کو, اہل علم کو, اہل تاریخ کو, اہل ذکر والے کو یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا دے رہا سو نشانی دے رہا سو. دیکھو میں بھی امام حسین کے جو شان ہے جو مرتبہ ہے جو قربانی ہے تم نہ یاد دلاؤ, اسی سے تمہاری قربانی تمہارا اسلام زندہ ہے نہیں ان سے زندہ. بولتی نہیں بزرگان دین ہر سلسلے کے ہر بزرگان دین کیا بولتے ہیں ایک ضربت علی ایک سجدہ شبیر, یہ چھوڑے اگر کو بولے تو اسلام میں حج کیا نہیں, حج کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے.